کہ ہم پہلی بار گاندربل آئے، اس سے پہلے ہم نے گراؤنڈ پہ اتنا زیادہ کام نہیں کیا تھا، کیونکہ سینٹرل کشمیر میں اتنا زیادہ ہمارا جو ہے وہ فوکس نہیں تھا. ہم نارتھ کشمیر میں ہم نے الیکشن لڑا، اس کے بعد پھر ہم ساؤتھ چلے گئے. لیکن جو ہے یہ آج صاحب جو ہے وہ کنٹینیو گراؤنڈ پہ لگے ہوئے، اور ہم یہ اسٹریٹ کمپیننگ کر رہے ہیں. ہم نے کوئی جلسے کا پروگرام نہیں رکھا ہے، کوئی روڈ شو نہیں لگ رہا ہے، اور ہمیں اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ اگر ہمیں 10 لوگ بھی سامنے ملتے ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہم اپنی بات پہنچانے کے لیے آئے، لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے آئے. لہٰذا ہم نے کوئی وہ جلسے ٹائپ نہیں رکھا، ہم نے اسٹریٹ کمپیننگ رکھی ہے. ڈور ٹو ڈور جا رہے وہ لوگوں سے جو ہے وہ سچ بات کہہ رہے، حق بات کہہ رہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ لوگ اس بار حق کا ساتھ دیں گے، سچ کا ساتھ دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پچھلے 70 سالوں میں ان کے ساتھ کون سا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. تو اس بار انشاءاللہ ایک چینج کے ساتھ ہے، ایک آلٹرنیٹو ہم نے دیا ہے عوامی نجات پارٹی، اور انشاءاللہ اس بار انجینئر رشید صاحب کے ساتھ. یہ کہنا چاہوں کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اپنے باپ کو چھڑانا ہے، میں نے یہ کہا تھا میرے والد صاحب کے ساتھ ساتھ جو بھی باقی مظلوم ہمارے نوجوان جیلوں میں بند ہے ان کے لیے آواز اٹھانی ہے، ان کی بات کریں گے. کیونکہ ایک قیدی کا دکھ اور درد انجینئر رشید سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ خود جو ہے قید میں ہے 5 سال سے، 15 دن کی بیل کے لیے آئے. پھر رہی بات سیاست کی، میں ایکٹیو پولیٹکس میں نہیں ہوں، میں خود کانٹیسٹ نہیں کر رہا ہوں. اور مجھے پتہ ہے یہ آپ کا سوال نہیں، یہ اپوزیشن والوں کا سوال ہے جو کہتے ہیں کہ آج ابرار رشید کیوں کمپین کے لیے نکلتا ہے. ان کو مرچی لگ گئی تو لگنے دو. میرے والد صاحب جب مجھے کہیں گے کالج جانے کے لیے میں تب جاؤں گا، میری مرضی ہے. میں ایز والنٹیئر بحثیت کشمیری جیسے باقی نوجوان اپنا ایک جمہوری حق رکھتے ہیں ووٹ ڈالنے کا، جمہوری حق رکھتے ہیں کسی بھی الیکشن ریلی میں حصہ لینے کا. میں بھی ایز والنٹیئر کمپین کر رہا ہوں. میری کوئی پارٹی میں پوسٹ نہیں ہے، میں الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہوں، میں ایکٹیو پولیٹکس میں نہیں، ایز والنٹیئر میں کام کر رہا ہوں. اور اگر قوم کے لیے میرے سے کچھ ہو سکتا ہے تو میں اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں. باقی کسی کو کچھ پرابلم ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں گھر بیٹھ جاؤں، میں ضرور گھر بیٹھ جاؤں گا. لیکن جب میرا من ہوگا، جب الیکشن ختم ہوگا، جب میرا دل مجھے چاہے گا اور جب میرے والد صاحب مجھے کہیں گے میں تب بیٹھوں گا. باقی کسی کو چاچا ماما بننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. روڈ میں بھی ہے کہ ہمیں عمر اللہ صاحب کی طرح ٹویٹ نہیں کرنا ہے، ہمیں ٹویٹر بوائے نہیں بننا ہے. اس کے لیے دھرنا دینا ہے، اس کے لیے جیل جانا ہے، اس کے لیے پارلیمنٹ میں ریزولوشن لانی ہے، اس کے لیے پارلیمنٹ میں نریندر مودی اور امت شاہ کا گلا پکڑ کے کہنا ہے کہ ہمارے بے گناہ نوجوانوں کو چھوڑ دو. گھر میں بیٹھ کے یہ گفتار محل میں بیٹھ کے اے سی روم میں بیٹھ کے آپ ٹویٹ کر کے نوجوانوں کو نہیں چھڑاتے. پہلے آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیے، اس کے بعد پھر بات کریں گے. اور کمفرٹ زون سے باہر آنے کے لیے صرف انجینئر رشید صاحب تیار ہے، اور وہ ہر اس نوجوان کی لڑائی لڑیں گے جو ابھی بے قصور بے گناہ جیلوں میں بند ہے، چاہے وہ جموں کے ہو، لداخ کے ہو، سری نگر کے ہو، ساؤتھ کے ہو، سینٹرل کے ہو، نارتھ کے ہو. تو ہم نے مصیبتیں دیکھی ہے اور ہمیں ان تمام قیدیوں کی قدر ہے جو بے گناہ جیلوں میں ابھی سڑ رہے، جو علاج کے لیے تڑپ رہے. تو انشاءاللہ ہم آواز اٹھائیں گے، ہم تک ہے کہ ہم آواز اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں. ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا گاندربل میں جتنے بھی جلسے ہوئے، ہمارے پاس کوئی کیڈر نہیں ہے، ہمارا عوام ہمارا کیڈر ہے. اور ہم جہاں جہاں کارنر پہ آتے ہیں اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر بھی اتنے بڑے جلسوں میں نہیں تھے. یہ کیونکہ ہم عوام کے نمائندے ہیں، عوام میں ہی چنے گئے ہیں، اور عوام سے ہی ہم آگے آ رہے ہیں. ہمارا کوئی کیڈر نہیں ہے. یہ لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، بازاروں میں بات کرتے ہیں. جو ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ تو لوگوں کے سامنے ڈکتے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی پارکوں کے پاس بڑے بڑے خرچے ہوتے ہیں. اور یہ جو تحریک ہے عوامی تحریک، جس کو انہوں نے کہا نارتھ کشمیر سے سٹارٹ ہوا اور ادھر ہی دب جائے گی، میں آپ کو وثوق کے ساتھ بولتا ہوں کہ گاندربل کے لوگ اس مہم کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں نہیں روکیں گے. اور ہمارا وعدہ رہا، جیسے اس میرے نوجوان بھائی نے کہا کہ روڈ میپ کیا رہے گا ہر ایک کو چھڑانے کا. انجینئر صاحب نے ایک ہی بات کہا کہ کشمیر آپ ہمیں مینڈیٹ دے دو، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے ریزالو کرنا ہے ایک ایک چیز. بچوں کو چھڑانا، ایمنسٹی لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر ایک ریزالو ہونا چاہیے. انہوں نے اپنے ایم ایل ایز کو کہا جو بھی چن کے آ جائے گا تیار رہنا. نیکسٹ دن ہمیں مودی کے سامنے ہمیں ادھر پروٹیسٹ کرنا پڑے گا، تب پروٹیسٹ بھی کریں گے. اور جیل اگر جانا پڑے گا جیل کے لیے بھی تیار ہو. جو یہ بولتے ہیں کہ بھائی کس کے ساتھ یہ جڑے ہیں، ان کو پوچھو آپ نے الائنس کس کے ساتھ کیا؟ جب وقت آیا بی جے پی کے ساتھ، جب وقت آیا کانگریس کے ساتھ. یہ واحد ایک انجینئر رشید ہے جنہوں نے کہا سر کٹے گا مگر میں کسی کے ساتھ نہ جھکوں گا نہ بکوں گا.